نظام تکوین کے اندر بھی، یعنی اگر ہم اس عالم کے اندر ہم ملاحظہ کریں تو امام کا وجود بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عالم ہے، اس عالم کے اندر اگر امام وجود نہیں پاتے، ایک زندہ حیثیت میں امام موجود نہیں ہے، تو یعنی یہ وہ عالم ایک اس جسم کی مانند رہتا ہے کہ جس جسم سے آپ روح نکال دیں۔ لہٰذا اسی نقطے کو اگر آپ روایات کے تناظر میں دیکھیں تو بہت سارے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور خود امام رضا علیہ السلام سے جو ایک روایت نقل ہے کہ جو اسی امامت کے فلسفے وجودی کو بیان کر رہی ہے، وہ یہ روایت ہے کہ جس میں امام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اتبقى بغیر امام، کہ آیا یہ زمین، یہ دنیا امام کے بغیر ممکن ہے باقی ہو؟ فقال لا، امام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قلت، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ فإنا نروى عن ابی عبد اللہ انہا لا تبقى بغیر امام، یہ بات ہم تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہنچی ہے، وہ نقل کر رہا تھا امام کی بات کو کہ زمین باقی نہیں رہے گی امام کے بغیر، الا ان يسخط اللہ علی اہل الارض اول العباد، کہ یہ نقل ہوا ہے ہم تک، کیا یہ درست ہے کہ زمین امام کے بغیر باقی نہیں رہے گی؟ مگر وہ صورت اور وہ مورد کے جہاں پر خداوند متعال اپنے بندوں پر یا اس زمین پر غضبناک ہو۔ امام رضا سے سوال کر رہے ہیں، جی سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہم تک نقل ہوا ہے، یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ امام فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت کے اندر یہ ہم تک نقل ہوا ہے یہ بات کہ امام کے بغیر زمین باقی نہیں رہنے والی، لیکن ہاں باقی رہے گی اس صورت میں جب خدا اس زمین پر، اس کے اہل پر، اپنے بندوں پر کیا ہو؟ غضبناک ہو۔ تو امام پھر فرماتے ہیں فقال اللہ، جو بات آپ تک پہنچی ہے درست نہیں پہنچی، فقال اللہ، یعنی زمین امام کے بغیر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا تبقى اذن لساخت، زمین باقی نہیں رہے گی، اسی وقت کیا ہو جائے گی؟ دھس جائے گی۔ اور اسی نقطے کو اگر ہم ایک اور روایت کے اندر دیکھیں تو اس طرح ملتا ہے کہ ایک اور روایت کے اندر امام علیہ السلام نظام تکوین میں امام کے مقام کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مختلف اپنے جملات کے ذریعے کہ ہم حجت الہی ہیں خلق کے اندر، ہم خدا کے جانشین ہیں اس کے بندوں میں، ہم خدا کے راز پر، اس کے سر پر امین ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کلمہ تقویٰ ہیں، ہم اس کی مضبوط رسی ہیں۔ یہ نظام تکوین کے اندر امامت یعنی امام کا مقام بیان کر رہا ہے۔ یہیں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَخْلُ الْأَرْضُ من قائم من نواحر او خاف، کہ یہ زمین قائم سے، یعنی ہم ائمہ میں سے کسی بھی امام سے خالی نہیں ہوگی، اب وہ چاہے ظاہر ہو اس عالم کے اندر چاہے غائب ہو اس عالم کے اندر۔ ولو خلت یوما، اگر یہ زمین ایک دن بھی خالی ہو جائے، بغیر حجت کے بغیر رہ جائے، لماجت باہلہا، یعنی یہ زمین کیا کرے گی؟ اپنے اہل کو اپنے اندر دھس لے گی، ڈبو لے گی۔ پھر فرماتے ہیں کما یموج البحر باہلہ، جس طرح ایک سمندر اپنے اہل کو لہروں میں لے لیتا ہے، ڈبو لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے، یہ زمین بھی وہی کام کرے گی۔ یعنی کیا؟ ان روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نقطہ جو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس عالم کے اندر امام کا وجود اس عالم کے لیے کی حیات ہے، اس عالم کی جان ہے۔ اگر امام ایک لحظہ اس عالم سے اٹھ جائے تو یہ عالم ایک مردہ جسم کی طرح رہ جاتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی حیات وجود نہیں پاتی۔ تو لہٰذا پھر اس حدیث امامت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو امام نے ایک خوبصورت تشبیہ دی ہوئی ہے امام کی، فرماتے ہیں کہ الامام کالشمس الطالعہ، امام اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے کہ المجللۃ بنورہا للعالم، کہ جو اپنے نور سے منور کر رہا ہوتا ہے اس عالم کو۔ اب یہ معقول کی محسوس کے ذریعے تشبیہ ہے، یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں امام اس ہستی کا نام ہے، امام اس ذات کا نام ہے جو اپنے وجود سے اس عالم کو نورانی کر رہا ہوتا ہے، اس عالم کی جان بن رہا ہوتا ہے، اس عالم کو حیات دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم امام کے وجود کے مراتب کو دیکھیں تو امام کا ایک باطنی مرتبہ ہے، ایک اس کے وجود کا باطنی مرتبہ ہے کہ جس باطنی مرتبے سے اصلاً امام علیہ السلام اس خلقت اور ہستی اور وجود کا واسطہ فیض بن رہا ہے، کہ اگر وہ مقام نہ ہو، وہ مقام باطنی امام نہ ہو تو کوئی چیز وجود نہیں پا سکتی پروردگار کے وجود کے علاوہ۔ اور اسی طرح جب امام کا دوسرا مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اس عالم کے اندر انسانی اور بشری صورت میں ایک ظاہری زندہ موجود کے عنوان سے، تو اس کا مقام یہ ہے کہ اگر اس عالم کے اندر اس ظاہری اپنے وجود کے ساتھ ہیں تو اس عالم کی حیات ہیں، اس عالم کی جان ہیں۔ تو یہ امام کا مقام ہے اس نظام تکوین کے سلسلے میں۔